مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سلسلے میں آپ کے پوچھے ہوئے سوالات، جس میں آپ اپنے مسائل کے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور جو روحانی علاج آپ جاننا چاہتے ہیں، جن مسائل کے حل آپ جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان مسائل کے حل بھی بیان کریں گے۔ استخارہ کرنے کے خواہش مند افراد جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہے۔ یوٹیوب یوزرز کے لیے ایک سنہرا موقع یہ ہوتا ہے کہ یہ لائیو پروگرام میں اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی تکلیف ہے، یا کسی مسئلے میں استخارہ کرنا ہے، تو کومنٹ سیکشن میں آ کر صحیح اسپیلنگ کے ساتھ میں اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں، تو انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے، اور اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یاد رہیں، اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو جو مریض ہیں جن کا استخارہ کرنا ہے، ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ استخارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے مہمان کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارے بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں آپ کے استخارہ کرنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیں گے ہمارے مولانا ارشاد حبیب مدنی صاحب، انشاءاللہ الکریم ان سے استخارے بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے، اور بھی بہت کچھ باتیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کریں گے۔ ارشاد بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ارشاد بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ چلتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا جاننا چاہ رہا ہے۔ جی، پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شبیر ہے۔ میرے پپا کو کینسر کی بیماری ہے۔ کھانے میں بار بار ادرس آتی ہے اور گلے میں اٹکتا ہے۔ کھانا FGL کنسیڈیشنس۔ یعنی ادریس آتی ہیں، شاید وہ کھانا کھاتے ہیں تو وامٹنگ جیسا، الٹی جیسا ہوتا ہوگا ان کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ کینسر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کینسر کی بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی کچھ روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی، مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راغب ہے۔ میرا FGN چینل سے سوال ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ مصیبت ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں مصیبتیں ہیں، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو مصیبتوں سے نجات کے لیے وظائف۔ جی، مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کولکتہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سلسلہ روحانی علاج میں یہ سوال ہے، میرے بھائی کی میڈیکل کی شاپ ہے جو چل نہیں رہی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، 1 سے 2 کرنا چاہ رہے اس میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے۔ ان کا نام جمیل احمد، ان کی امی کا نام رشیدہ خاتون۔ برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے کہ کیا تکلیف ہے کہ میڈیکل شاپ چل نہیں رہی ہے، اور مزید
1 سے 2 کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی نئی برانچ بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی جو رکاوٹ آ رہی ہے آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو کاروبار چلنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب رضا عامری میسور شہر سے عرض کر رہا ہوں، صوبہ کرناٹک سے۔ کئی دنوں سے پیٹ میں درد اور پیٹ میں جلن رہتا ہے، دوائی وغیرہ بھی لی ہے اور ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی دکھایا ہے، لیکن اس میں کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو شعبہ روحانی علاج سے گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے رجب بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں پیٹ کی جملہ امراض سے شفا یابی کے لیے۔ جی چلتے ہیں ناظرین، جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ہیں جو روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ محمد شبیر بھائی ہیں، ایک استخارہ کرنا تھا، جمیل بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بیان کیا ہے انہوں نے۔ میڈیکل شاپ ہے ایک ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں چل رہی ہے، مزید بھی یہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے۔ اچھا، جمیل والدہ؟ جمیل ہیں، ان کی والدہ کا نام رشیدہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ ان کا استخارہ فرما لیں، تب تک ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ شبیر بھائی ہیں، اپنے والد صاحب کی کینسر کی بیماری کا ذکر کیا ہے، مزید کچھ کھاتے ہیں تو وہ بھی پلٹتا ہے، اس طرح کا یہ ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کی جملہ بیماری دور فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو کینسر کے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی بیماری کے لیے بھی انشاءاللہ کہ آپ کچھ کھائے تو وہ آپ کو الٹی نہ ہو، اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج ہے کینسر کی بیماری سے شفا یابی کے لیے کہ آیت کریمہ سورۃ الملک کی 14 نمبر کی یہ آیت ہے، پارہ 29 پارے میں بالکل اسٹارٹ ہی میں سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت مبارکہ کو آپ نے 2022 بار 2022 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، اور والد صاحب کو جو ڈاکٹرز کی طرف سے دوائی دی گئی ہے، یعنی جو بھی آپ نے دوائی اس کینسر کی بیماری سے شفا کے لیے لی ہے، وہ ساری دوائیوں پر آپ نے یہ جو کچھ پڑھا ہے وہ پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور اس دوائی کو آپ استعمال کرائے، انشاءاللہ الکریم اس دوائی کے استعمال سے والد صاحب کی بیماری دور ہوگی، ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ مزید ایک عمل ہے کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ عمل پانی پر دم کر دینا ہے، اور پانی 40 دن تک بلا ناغہ پلانا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ دم کر دیا اور 40 دن تک آپ پلا رہے ہیں، کوشش کریں کہ روزانہ آپ سورہ مریم پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دم کریں، اور روزانہ کا یہ پانی ان کو 40 دن کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جب دوائی لے تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے وہ دوائی استعمال کرے جس پر الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ نے دم کی ہے۔ تو یہ 2 روحانی علاج آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ والد صاحب کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے جو روحانی مسئلہ بتایا تھا کہ والد صاحب کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ الٹی جیسا ہوتا ہے تو کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ سورہ یاسین 22ویں پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے، تو جب 23ویں پارے میں جو حصہ ہے سورہ یاسین کا اس کی آیت نمبر 77 اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس آیت مبارکہ کو 1 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھنا ہے، ایسی قلم سے لکھے جو پانی میں اپنی اینک چھوڑ دے، ایسے قلم سے لکھیں اور اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی ان کو کنٹینیو کچھ دن تک آپ پلائیں۔ اب جیسے پانی ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ سے چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، آپ ریفرنس پھر سے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77 اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ آیت مبارکہ کو لکھنا ہے، زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، دائرے والے حروف کو کے دائرے کھلے رکھنے کی بس کوشش کیجئے گا، اور یہ آیت کو لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ اس کا پانی
ان کو روزانہ پلاتے رہیں. یہ بوتل الگ رکھیے گا. جو آپ نے سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیا ہے وہ بوتل الگ رکھیے گا. بعض افراد ایسے کرتے ہیں کہ دونوں ہی تو دم کیے ہوئے اور تعویذ ملائے ہوئے پانی ہے تو آپس میں ملا دیتے ہیں. ملانا نہیں ہے, دونوں بوتلیں الگ الگ رکھیے گا. دونوں پانی ان کو وقتاً فوقتاً آپ پلاتے رہیں. یہ جو آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کے عمل کی بیان کی, یہ تو ایک مرتبہ لکھ کر اگر پانی کی بوتل میں ڈال دے تو کئی دن تک اس کا پانی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو قے آنا یہ بند ہو جائے گی. جو بھی کھائیں گے وہ انشاءاللہ ہضم بھی ہوگا. دوسرا راغب بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ گھر میں مصیبتیں ہیں, اس سے نجات کے لیے روحانی علاج بیان کرے. دیکھیں, گھر میں اگر بیماری ہے, رنج لگا ہوا ہے, ناگہانی حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں یا روزی نہیں چل رہی ہے, غم و الم کا معاملہ ہے, تو ان سارے پریشانیوں سے نجات کے لیے تمام گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور بالخصوص گھر میں جب ہو اس وقت میں یا سلامو کی کثرت کرے. اگر لیٹے لیٹے پڑھنا چاہے تو پیر سمیٹ لے اور پھر یا سلامو کی کثرت کرے تو انشاءاللہ الکریم گھر کی تکلیف پریشانیاں دور ہو جائے گی. دوسرا ایک گھر کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ایک عمل ہے کہ آپ نے نیا کوڑا پیالہ لینا ہے. کوڑا پیالہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا پیالہ لے جس کو استعمال نہیں کیا گیا ہو. چینی مٹی کا بھی چل جائے گا, مٹی کا بھی چل جائے گا, یا اسٹیل کا پیالہ بھی چل جائے گا, اور اس پر اسکیچ ہے یا مارکر ہے, پرماننٹ مارکر نہ ہو, ٹیمپرری مارکر جو وائٹ بورڈ پر استعمال ہوتا ہے, ایسے مارکر سے آپ نے یا والی صرف لکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال کر جو کچھ لکھا ہے اس کو دھو لے اور پھر اس پانی کے چھینٹے گھر کی تمام دیواروں پر چھڑک لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی گھر کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائے گی. اور گھر کے افراد یا سلامو کا ورد بھی کثرت کے ساتھ میں کرتے رہیں, انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور گھر سے پریشانیاں دور ہو جائے گی. چلتے ہیں, استخارے ہو چکے ہیں, استخارہ ہو چکا ہے, اس کا جواب بھی لیتے ہیں, پھر روحانی علاج بھی جانتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ جمیل بھائی کا استخارہ کرنا تھا. جی جمیل بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک آپ کو میں عمل عرض کرتا ہوں, یہ عمل کر لیجئے, اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی دکان چلنے لگے گی اور بکری بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. کرنا یہ ہے کہ آپ کو سورۃ الکوثر یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر آپ کو دکان پر, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے جب یہ عمل کریں گے تو آپ باوضو رہیں, یعنی پہلے وضو کر لیں اس کے بعد یہ عمل شروع کریں. سورۃ الکوثر کون سی وہ بھی بتا دیں. جی, انا اعطیناک الکوثر, یہ والی صورت بہت مشہور صورت ہے. تو یہ صورت آپ کو پڑھنی ہے. شروع میں 3 مرتبہ درود پاک, پھر یہ صورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد اپنے جو سامان ہے, جو چیزیں ہیں, اس کے اوپر دم کر لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی دکان نہ چلتی ہوگی تو چلنے لگے گی اور کسٹمر بھی انشاءاللہ خوب آئیں گے, بکری بھی انشاءاللہ خوب بڑھ جائے گی. اس میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے تو سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے 1 مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنا ہے پہلی مرتبہ. اس کے بعد آپ کو 6 مرتبہ جو پڑھنا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پڑھنا ہے. لیکن پہلی بار میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ عمل کر لیجئے, خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم. رجب رضا بھائی تھے میسور سے, انہوں نے ہمیں کال کیا, میسور کرناٹکا سے. یہ پیٹ میں درد ہے, جلن رہتی ہے, اور ایک بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے لیکن خاص فائدہ ہوا نہیں. اور پیٹ کی بیماری کو الامراض بھی کہا جاتا ہے, یعنی پیٹ کی تکلیف اگر ہے, کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے یا پیٹ قبض کی شکایت رہتی ہیں, اس طرح گیس رہتی ہیں, پیٹ کے امراض ہے, تو یہ کافی بیماریوں کو پھر جنم دیتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل بتائے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو ناظرین ہیں ان میں اگر کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے تو ان کو شفا حاصل ہو جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ان کو یہ عمل کرنا ہے کہ کرنا یہ ہے کہ یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا اور پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیجئے گا, اور جو مریض ہے اس پر بھی دم کر دیجئے. اللہ پاک نے چاہا
تو آپ کے پیٹ میں اگر گیس کی بیماری ہے، قبض کی بیماری ہے یا کسی بھی طریقے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ عز و جل۔ اچھا، ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الصافات، پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 47 ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس آیت مبارکہ کو ایک سادے کاغذ پر 3 بار آپ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر جس کو پیٹ کا کسی بھی طرح کا مرض ہو اس کو یہ پانی پلا دے۔ جو عمل عرض کیا یا عظیم والا، یہ کسی دوسرے پانی پر عمل کر کے بھی پلاتے رہیں، انشاءاللہ پیٹ کے جملہ امراض دور ہوں گے، پیٹ کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب پر بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، کچھ ان سوالات کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں ملا ہے کہ نیک رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میرا نام بشرا ہے۔ اسلامی بہن ہے، رشتے کے لیے جو ہے وہ، اچھا یہ استخارہ بھی انہوں نے مزید میسج کیا ہے، رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ بشرا ہیں، ان کی امی کا نام تنظیم ہے، بشرا بنت تنظیم۔ ان نیک رشتے کے لیے کچھ شاید رشتے میں رکاوٹ ہوگی، تو اس کے لیے ان کا استخارہ بھی کرنا ہے، آپ استخارہ بھی فرما دیجئے گا اور روحانی علاج بھی ان کے لیے بیان کریں۔ ایک مزید سوال ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام معین الدین ہے، میرا بی پی کبھی ہائی کبھی اچانک میں لو ہو جاتا ہے، کمزوری ہے، والدہ کا نام خورشیدہ ہے، استخارہ فرما دے، روحانی علاج بھی ارشاد فرما دے۔ معین الدین بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے خورشیدہ، اور بی پی کبھی ہائی بی پی کبھی لو ہو جاتا ہے ان کا استخارہ بھی کرنا ہے اور ان کے لیے روحانی علاج بھی آپ بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ معین الدین بھائی، آپ کو ہم جو ہے وہ استخارہ بھی کر کے بتاتے ہیں اور بی پی کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک سوال ہے کہ گھر بنوانے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ گھر بنانے کے لیے جو سامان لگتا ہے وہ استعمال کریں، سریا ہے، سیمنٹ ہے، ریتی ہے، اینٹیں ہیں، پھر گھر کی جب چھت ڈالیں گے تو پھر مشورہ کر لیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ یوں جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو گھر بنانا ہے تو گھر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، خیر کے ساتھ میں گھر بننے کا سارا معاملہ پورا ہو، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج، اگر یہ جاننا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ جیسے اگر آپ کا یہ ارادہ پکا ہو چکا ہے کہ گھر بنانا ہے تو آپ کو 2 عمل کرنے ہیں۔ 20 مرتبہ آپ نے یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 ٹائم اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میں گھر بنا رہا ہوں، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے، پریشانی نہ آئے، خیر کے ساتھ گھر بننے کا معاملہ مکمل ہو، یہ دعا کرے، انشاءاللہ الکریم گھر بننے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہو جگہ لیگل اور سارے جو ایک ہمارے قانون کے، ہمارے ملک کا جو قانون ہے گھر بنانے میں جو چیزوں کی اجازت لگتی ہے گورنمنٹ سے، یہ سارے معاملات بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک تو یا نافعو، اور بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور مبارک نام ہے اسی سے ملتا جلتا، رافعو، تو یا رافعو اسے بھی 20 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ دونوں عمل آپ نے 20 مرتبہ کرنا ہے۔ یا نافعو 20 بار پڑھے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر یا رافعو 20 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر بنانے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ مزید کچھ آڈیو سوالات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارے کے جواب بھی دیتے ہیں۔ جی کچھ سوال ہو تو دیجیے۔ بار بار مکسر پھٹ جاتا ہے، اس کی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال، حضرت میرا سوال روحانی علاج سے کان کے درد کا کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجیے۔ کان کے درد کا روحانی علاج، ٹھیک ہے عرض کرتے آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ میرا نام خان محمد حسن ہے، میرے پیر رات میں بہت درد کرتے ہیں، پیروں کے درد سے شفا کے لیے کوئی وظیفہ
इशात फरमा दीजिए। ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پیروں کے درد کے لیے آپ کو روحانی علاج جاننا ہے۔ آپ شاید دن بھر دوڑتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے، پھر رات میں چھوٹے بچے ہیں تو کھیل کود کرتے ہوں گے دن بھر، اور رات میں پھر پیر درد ہوتے ہوں گے۔ یہ تجربہ بھی ہے، گھر کے بچوں کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو پھر پیر درد کرتے ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ بھاگتے ہیں، بہت زیادہ دوڑتے ہیں، اچھل کود بہت زیادہ کرتے تو اس میں کمی کریں، اور پیارے پیارے روحانی علاج بھی عرض کریں گے وہ بھی ساتھ میں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پیر درد نہیں ہوگا آپ کا۔ جی مزید سوال دے دیجیے۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اگر دشمن کسی صورت پیچھا نہ چھوڑتے ہوں اور ایک طویل عرصہ گزر گیا ہو، ان کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو، تو ایسا روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ جس سے دشمنوں سے نجات حاصل ہو۔ اللہ 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 کریم دشمن کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، ہماری جان کی، مال کی، ہماری عزت و آبرو کی اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے دشمن سے ہماری حفاظت کرے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ روحانی علاج عرض کرتے ہیں، استخارے کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ ایک تو رشتے کے لیے تھا، اور ایک معین الدین بھائی کا تھا۔ استخارہ کیا گیا ہے، ایک بشرا بنت تنظیم، ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے استخارے کے لیے آیا تھا۔ تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو نظر بد کے لیے، بری نظر لگ گئی، اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اسے سماعت فرمائیے، اس پر عمل کیجیے۔ کرنا یہ ہے آپ کو کہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر سیدھے گال پہ دم کر لینا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھنا ہے، الٹے گال پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اسے پیشانی پہ دم کر لینا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، باقی 2 بار جو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، یہ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو نظر بد کیسی بھی ہو اتر جائے گی۔ ایک اور آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو نظر اتر جائے گی۔ اب رہا شادی کا وظیفہ، تو شادی کا وظیفہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ کرنا یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو، یا اس میں بندش کا شبہ ہو کہ بندش ہو گئی ہے، تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، رشتہ آ جائے گا، رشتہ بھی وہ بھی اچھا آئے گا، گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو اس پر بھی آپ عمل کیجیے۔ سورۃ التین یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پارہ 30 کے اندر یہ صورت ہے۔ آپ نے اس کو 60 بار 60 ٹائم پڑھنا ہے۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا، معین الدین بھائی نے استخارے کے لیے کہا تھا کہ ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کی طرف ہی اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب ان کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد کپڑے کے اوپر ناف پر ہاتھ رکھ کر 66 مرتبہ یعنی 66 ٹائم آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اس سے انشاءاللہ صحت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی بلڈ پریشر آپ کا اللہ نے چاہا تو نارمل ہو جائے گا، کہ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو جائے تب بھی نقصان دہ ہے، لو ہو جائے تب بھی نقصان دہ ہے، نارمل ہونا چاہیے۔ آپ کو جو عمل ابھی بتایا گیا کہ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پیٹ پر ناف کے اوپر یہ ہاتھ رکھنا ہے، کپڑے کے اوپر سے ہی ہاتھ رکھنا ہے،
اور آپ نے 66 ٹائمز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ دونوں تعوذ اور تسمیہ 66 ٹائم پڑھنا ہے، اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو آپ 66 ٹائم پڑھ رہے پھر بسم اللہ کو 66 ٹائم پڑھ رہے، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کو ملا کر آپ نے اس انداز سے 66 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھ ہٹا کر اپنے اوپر دم کر لے، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں اس کے 2 گھریلو علاج بھی تحریر فرمائے ہیں، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اگر مناسب سمجھے یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، ڈاکٹر بھی اگر کہتا ہے بہتر ہیں تو آپ یہ عمل بھی کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پھر جو ایکسٹرا جو کولیسٹرول ہمارے بدن کے اندر جمع ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوگا، اور شوگر کا اگر مریض ہے وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے شوگر بھی اس کا نارمل رہے گا۔ تو عمل کیا ہے کہ آپ نے حسب ضرورت کریلے کاٹ کر، یعنی کریلے کو بغیر اوپر سے چھیلے، اس کے دانے دانے جیسے بنے ہوتے ہیں تو اس کو چھیلنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں ہی آپ کاٹ لے، بلکہ بیج سمیت آپ اسے کاٹ لے، پھر اس کو سکھا لے۔ جب یہ سوکھ جائے تو پھر اس کا پاؤڈر بنا کر آپ رکھ لے، اور اس پاؤڈر کو صبح و شام آدھی چمٹی، یعنی جو ٹی اسپون ہوتا ہے، یہ آدھا چمچہ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ میں۔ چاہے تو آپ اس کو کھا کر پانی پی لے، یا پانی میں اس کو حل کر کے پانی پی لے، کڑوا ضرور ہے لیکن یہ بار بار اگر کرتے رہیں گے تو پھر اس کی عادت زبان پر بن جائے گی، تو پھر آپ کو اس کی پینے میں اتنی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عمل کی برکت اتنی ہے کہ اگر کسی کا شوگر ہائی ہے تو انشاءاللہ شوگر بھی اس کا نارمل ہو جائے گا، کولیسٹرول اگر کسی کا بہت ہائی ہو گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی انشاءاللہ اس کا نارمل رہے گا۔ تو یہ ایک گھریلو علاج بھی آپ کو عرض کر دیا ہے، آپ یہ گھریلو علاج بھی کریں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ نکسیر بار بار پھوٹ جاتا ہے، اور یہ نکسیر میں سب سے پہلے تو یعنی نکسیر پھوٹنا یعنی ناک میں سے خون بہتا ہے، اور اس کی جو ایک وجہ ہے نا وہ ہوتی ہے جسم میں گرمی کی وجہ سے۔ جب گرمی ہوتی ہے، گرمی جب زیادہ ہو جائے تو پھر یہ نکسیر پھوٹتا ہے۔ تو آپ نکسیر کا جس کو مسئلہ ہے کہ نکسیر پھوٹتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گرم تاثیر والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، اور بالخصوص گرمی میں بڑی احتیاط کرے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج عطا فرمایا ہے کہ کدو شریف 50 گرام، کھیرا یعنی ککڑی 50 گرام، اور چقندر جس کو شلجم بھی ہمارے یہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے، یا عام زبان میں اس کو جیسے یہاں بمبئی کے اندر مارکیٹ میں جو لوگ یہ بیچتے ہیں تو اس کو بیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ لال ہوتا ہے، بالکل کاٹیں گے تو اندر سے ایک دم لال کلر کی یہ ایک طرح کا پھل ہے، سبزی ہے یہ دراصل، تو یہ چقندر کہلاتی ہیں اردو میں۔ تو یہ 50 گرام تینوں کو ملا کر اس کو گرائنڈ کر لے، آپ پانی ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لے، اور اس کا جوس بنا کر، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر چھانے پی لے، یعنی جو باریک اس کے جو ذرات ہوں گے وہ بھی پی لے، اور اگر یہ پیا نہیں جاتا ہے تو آپ چاہے تو اس کو چھان لے تو بالکل شربت کی طرح یہ پانی نکلے گا، تو آپ اس پانی کو استعمال کریں۔ پانی استعمال کرنے کا وقت یعنی یہ جو جوس ہے اس کا استعمال کرنے کا وقت روزانہ صبح و شام ایک گلاس آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نکسیر کا اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ دور ہو جائے گا، اور اس کو انشاءاللہ الکریم اب نکسیر کی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ناک سے خون نہیں بہے گا۔ یہ عمل صبح جب بھی کرے تو خالی پیٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور شام میں بھی کوشش کرے کہ دوپہر کے کھانے اور شام اس کے درمیان میں جب یہ عمل کرنے تو اس کے درمیان میں کچھ نہ کھائے، پھر یہ عمل کرے، پھر اس کے بعد بھلے ہی آپ جیسے چائے پینا چاہتے ہیں یا کچھ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کریں۔ صبح شام آپ نے یہ ایک گلاس جوس پینا ہے، تا حصول شفا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں موسمی پھل کھانا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو موسمی پھل ہے اس کا استعمال کرے، جیسے بالخصوص گرمی کے اندر واٹر میلن یہ ایک موسمی پھل ہے، تربوز جس کو کہتے ہیں، تو اس کا استعمال کریں، جو موسمی پھل ہے انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ اچھا، اگر کسی کو نکسیر نہیں پھوٹتی ہے لیکن اس کو بدن کی گرمی رہتی ہے تو وہ بھی اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کو بھی اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جیسے کسی کے معدے میں جلن رہتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، یا پیشاب میں جلن ہوتی ہے، تو یہ جو اس طرح کے مریض ہے جن کو اس طرح کی تکلیف ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے یا معدے میں جلن ہے، پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے،
تو یا تیزابیت کسی کی بہت بڑھ گئی ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی تیزابیت یہ نارمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں نکسیر پھوٹنے کا ایک عمل لکھا ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون آنے لگے، تو پیشانی پر اس طرح بسم اللہ شریف لکھے، یعنی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے کہ ناک کے آخر تک ہم یہ لکھتے ہوئے پہنچے، یعنی پیشانی سے ہم نے لکھنا شروع کرنا ہے اور یوں اس انداز سے ہم نے بسم اللہ شریف لکھنا ہے کہ ناک پر بھی کچھ حصہ بسم اللہ شریف کا لکھا جائے اور ناک کے نیچے آخر میں رحیم کا میم آئے، اور پیشانی سے ہم شروع کریں، بسم اللہ کا با ہم پیشانی سے شروع کریں اور لکھے، انشاءاللہ فوراً ہی یہ عمل کرنے کی برکت سے فوراً ہی ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، بلال بھائی تھے، کان درد کا انہوں نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کان درد اگر کسی کو ہے تو کوئی ایسا عمل بتائے کہ اس کا کان کا درد چلا جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ کان درد کے لیے انہیں کرنا ہے کہ یا سمیع اسے پڑھ کر اور ہاتھوں پہ انگلی پہ دم کر کے کان کے ارد گرد اسے گھما لینا ہے نماز کے بعد، انشاءاللہ اس سے جو ہے کان میں جو درد ہے انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ 21 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر کان میں دم بھی کر سکتے اگر کسی کے کان میں درد ہے یا پردے میں سوجن آ گئی ہے یا اس کے کان میں بعض اوقات کچھ لوگوں کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے کہ کان سے پیپ بہتا ہے، تو اس طرح کا اگر کسی کا مرض ہے یا کسی کا پہلے تو بہت اچھا سنائی دیتا تھا لیکن اب بالکل اچانک ہی ثقل سماعت اسے کہتے ہیں، یعنی سنائی دینے کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب اونچا سنائی دے رہا ہے، تو اس طرح کے مریضوں کے کان میں اگر روزانہ یا سمیعو 21 ٹائمز اول و آخر 3 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اگر دم کرے، پھونک مارا جائے گا تو انشاءاللہ کان کا درد، کان کے امراض سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ مزید مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا پیارا عمل بتایا ہے کہ اگر کسی کو کان کے مرض سے حفاظت چاہیے اور کان کی تکلیف بڑی یوں کہہ لینا کہ بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کان میں تکلیف ہو تو پھر بندہ ظاہر ہے کہ جب سوئے گا تو کروٹ لیٹے گا تو کان دبے گا، اب وہ ایک کروٹ پر کتنی دیر تک سو سکتا ہے؟ جب کروٹ تبدیل کرتا ہے اگر اس حصے کی طرف آئے گا جس حصے کے کان میں درد ہے تو پھر سونا دوبر ہو جاتا ہے، اور پھر کان کا درد ہوتا ہے تو اس کان کے درد، کیونکہ یہ نسیں ساری ہماری آپس میں ایک دوسرے سے جوائنٹ ہے، داڑھ کی نس آنکھوں سے، کان کی نس سر سے، اس طرح آپس میں نسیں بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، تو کان کا درد سر کے درد کی طرف بھی لے کر چلا جاتا ہے، پھر کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو کان کے درد کی بیماری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں کان کے درد کی بیماری سے بھی محفوظ ہی رکھیں۔ اس کے لیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کرے کہ کان کے درد سے، کان کی بیماری سے ہمارے مریض، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ محفوظ رہیں، اس کے لیے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہے گا تو اسے کبھی نہ اس کے داڑھ میں درد ہوگا نہ ہی کبھی اس کے کانوں میں درد ہوگا۔ تو یہ عمل کر لیا کریں، جب بھی کسی شخص کو چھینک آیا کرے تو وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ کہہ لیا کریں۔ یعنی الحمدللہ تو عموماً چھینک آنے پہ لوگ پڑھتے ہی ہے، بس اتنا ملانا ہے رب العالمین علی کل حال، یہ ملا لینا ہے، بڑے آسان الفاظ ہیں، کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے، اور یہ معمول بنا لینا ہے۔ پھر مزید کتابوں میں بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اپنی زبان کو اپنے سارے دانتوں پر پھیرے، یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی زبان، یہ پڑھنے کے بعد میں اپنی زبان کو اپنے سارے دانتوں پر پھیر لے تو انشاءاللہ دانتوں کے امراض سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنی کتاب مرآت المناجی میں لکھتے کہ یہ مجرب عمل ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس طرح کے مریضوں سے کروایا گیا یا آپ نے خود کیا ہوگا تو آپ کو اس سے افاقہ ہوا ہے، محسوس آپ نے کیا ہے، یا کسی کو آپ نے ترغیب دلائی ہوگی، اس نے کیا اور پھر آ کر بتایا تو آپ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک مجرب عمل ہے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک خالی خان محمد حسن تھے، چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ رات میں پیر درد دیتے، اب وہ میں نے اس پہ کچھ معروضات بھی عرض کیے تھے کہ دن بھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، اسکول سے آئے بیگ رکھے، اب چلے گئے دوستوں کے ساتھ کھیلنے، پھر وہاں سے آئے کچھ کھائے پیے، پھر کچھ دیر آرام کیا، اب ٹیوشن چلے گئے، پھر وہاں سے آئے پھر دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تو پھر رات جب ہوتی ہے تو پھر پیروں میں درد شروع ہوتا ہے۔
تو ان کے لیے کرنا یہ ہے، یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، بہت آسان ہے، یہ بچے کو بھی اگر سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے، اور اکثر بچوں کو یاد ہی رہتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو تسبیح فاطمہ یہ آپ کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ انہیں سکھا دیجیے۔ انشاءاللہ الکریم یہ جب سوئیں گے اور پڑھ لیں گے تو جب یہ صبح اٹھیں گے تو نہ ان کے پیر میں درد ہوگا اور نہ ہی دیگر جو پریشانیاں آتی ہیں، جسم بھاری بھاری سا لگتا ہے یا آنکھیں جو ہے ایک دم آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ 7 مرتبہ یا محیی یہ پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے بھی پیر وغیرہ میں درد وغیرہ ہے تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایک سوال تھا کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دشمن پریشان کر رہا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو میں 2 اس کے روحانی علاج عرض کرتا ہوں دشمن کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اگر دشمن سے کسی بھی طرح کا خطرہ ہو، چاہے جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، عزت کو خطرہ ہو، تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 421 بار 421 ٹائمز یہ اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کے شر سے حفاظت کی دعا کرے انشاءاللہ الکریم۔ چند دن آپ یہ عمل کریں، یعنی 5 نمازوں کے بعد کرنا ہے، لیکن کچھ دن آپ کنٹینیو عمل کریں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دشمن کے جو بھی وار ہیں، اس کے حربے ہیں، جو بھی وہ نقصان پہنچانے کے لیے جو ہیلے بہانے کرتا ہے، جو طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کو دشمن کے شر سے خطرہ ہے کہ وہ کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے اتنے حصے کی کثرت کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ الکریم دشمن کے وار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن کے سامنے اسے پریشانی ہو رہی، دشمن سے پریشان کر رہا ہے دشمن، تو اس کو 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، یہ سب کو یاد ہی رہتا ہے۔ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو وہ دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے شر سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اس میں ایک مشورہ ہے کہ جیسے آپ گھر سے نکلے پڑھ کر نکلے، جو بھی گھر کا فرد ہے گھر سے نکل رہا ہے 50 بار بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کر نکلے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ درود پاک، اور پھر اپنے اوپر دم بھی کر لے، انشاءاللہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات بھی اور واٹس ایپ پر بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ہم آج ابھی سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں کہ ایک سوال موصول ہوا ہے، اظہر بھائی کے اکاؤنٹ سے یہ سوال موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نانی ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اور ان کا استخارہ بھی کروانا ہے۔ نام تسلیم بی ہیں اور ان کی امی کا نام نسیم بی ہے۔ تسلیم بی بنت نسیم بھی بیمار رہتی ہیں گھر اکثر، انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے بتاتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید ایک سوال موصول ہوا ہے کہ مغفرت کے لیے کوئی دعا اور کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے لیے یا غفورو یا غفورو یا غفورو اس کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت فرمائے گا۔ تو یا غفورو کی کثرت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کثرت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ جو اس طرح کا نیک عمل کرے گا، اللہ کریم سے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا تو وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اور جو وظیفہ عرض کیا ہے یا غفورو کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کرم ہوگا۔ مزید ایک سوال ہے، سلام، ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ابھی روحانی علاج بلڈ پریشر کے لیے عرض کیا، وہ دونوں کے لیے، چاہے بلڈ پریشر ہائی ہو یا کسی کا بہت زیادہ لو رہتا ہے تب بھی دونوں عمل کر سکتے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، لباس کے اوپر سے ناف پر جو ہے سیدھا ہاتھ رکھ لے
اور 66 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں یہ تعوذ و تسمیہ کو آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل رہے گا. ایک سوال ہے کہ میری امی کا بی پی کا مرض ہے، اس کا علاج بتا دے. ابھی بی پی کے ہی یہ بلڈ پریشر ہی بی پی کا مرض ہوتا ہے، تو اب یہ وی پی ہی لکھا ہے یا یہ بی پی ہے. اگر وی پی بھی کوئی مرض ہے تو اس کا فل فارم آپ بتا دیں، یا یہ بی پی ہی کو بی کو وی لکھا گیا ہے تو بی پی کے ابھی روحانی علاج عرض کر دیا گیا ہے، یہی آپ کی والدہ سے بھی کروائیں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک میں اس کا ایک گھریلو علاج، جی آپ استخارہ فرما لیں. میں ایک گھریلو علاج جو ہے بلڈ پریشر کے لیے مزید عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ گھر میں ساری چیزیں عموماً ہوتی ہیں. 4 عدد کڑی پتہ آپ جو ہے رات میں سونے سے پہلے 4 عدد کڑی پتے کو آپ ایک کپ میں بھگا دیں اور رات بھر اس میں پڑا رہنے دیں، اس کو بھیگنے دیں، اور صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے بغیر کسی چیز کے آپ چبا لیں. 2 پتوں کو آپ نے منہ میں ڈال کر صبح ہی بغیر کچھ کھائے پیے آپ چبا لیں، اور اوپر سے وہی کڑی پتے کا جو پانی ہے، ایک کپ میں جو آپ نے کڑی پتہ بھگایا تھا وہ پانی آپ پی لیں. اب جو 2 کڑی پتے بچے ہیں انہیں آپ سالن وغیرہ جو بھی آپ گھر میں صبح ٹفن کے لیے بنائیں گے، دوپہر میں کھانا بنائیں گے، اس میں ہی وہ 2 کڑی پتے پکا لیں، اور ان 2 کڑی پتوں کو بھی مریض کو جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کو کڑی پتے پکے ہوئے کھلا دیں. انشاءاللہ الکریم 1 ہفتے کنٹینیو آپ یہ عمل کریں، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. 1 ہفتے تک روزانہ رات سونے سے پہلے 4 عدد کڑی پتے ایک کپ میں بھگانا ہے، 2 کڑی پتے صبح نہار منہ چبانا ہے اچھی طرح، پھر نگلنے کے بعد میں وہی پانی پی لینا ہے. 2 کڑی پتوں کو سالن میں پکا کر جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کو وہ کڑی پتے کھلا دینا ہے. 1 ہفتے کے اندر بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. یہ مزید ایک گھریلو علاج میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، یہ بھی عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی بلڈ پریشر آپ کی والدہ کا نارمل رہے گا. جی کیا فرمائیں گے استخارہ کا جواب؟ تسلیم بھی بنت نسیم بھی ان کا استخارہ کیا گیا ہے، یہ بیمار رہتی ہیں اکثر. استخارہ کیا گیا ہے، استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ان کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس پر عمل کریں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ نظر کا اثر انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا. ان کو کرنا یہ ہے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے، اور مریض پر بھی دم کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اسی طرح ایک گھریلو ٹوٹکا بھی ہے، یہ کر لیجئے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. کرنا یہ کہ 7 عدد لال مرچیں ہاتھ میں پکڑ کر اب مریض کے سینے کی جانب سے گھمانا، سیدھی جانب سے، جو ادھر سے آپ کو شروع کرنا ہے. 7 مرتبہ مرچے کو گھمانا ہے. اب گھمانے کے بعد اسے توا وغیرہ یا آگ وغیرہ پہ جو انگارے وغیرہ ہوتے ہیں اس پر ڈال دینا ہے. اب اگر وہ جلنے کے بعد اس کی بو نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی نظر بد کا اثر ان پر ہے. اب پھر دوبارہ کر لیجئے، پھر اسی طرح تیسری بار کر لیجئے. جب وہ مرچوں کی بو آنے لگے، جو مرچوں کی اصلی بو جو ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ان کی نظر اتر گئی ہے. اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اور بتایا گیا کہ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ان کی جو دائمی بیماری ہے یہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. واٹس ایپ پہ جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہے: السلام علیکم، میں گھر کا کام کرتی ہوں پھر بھی امی کہتے ہیں کچھ نہیں کرتی اور بار بار کہتے ہیں کہ سسرال جائے گی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے صبر کرنے کے علاوہ. دیکھیں اب اس کا تو صبر ہی 100 دوا کی 1 دوا صبر ہے، تو صبر کریں اور والدہ کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ والدہ جو ہمیں اس طرح کے جو باتیں کہتی ہیں تو آج بچیوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت حقیقت
کا آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے والدہ. یعنی حقیقت جو آج کے دور میں جو سسرال کا جو ماحول ہو گیا ہے نا، یہ والدہ اس کی پہلے سے ہی نشاندہی کر رہی ہے کہ سسرال میں یہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ والدہ کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، کبھی کبھی تنبیہ کر کے سمجھایا جاتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ کر سمجھایا جاتا ہے. مختلف انداز ہوتے ہیں. والدہ اپنی اولاد کی تربیت ہی کرنا چاہتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ والدہ آپ سے جو ہے وہ بغض رکھتی ہے معاذ اللہ، یا آپ سے کسی وجہ سے ناراض رہتی ہے اس لیے آپ کو بد دعا دے رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو آگے کی آنے والی ازدواجی زندگی میں جو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے بس آگاہ کرنا چاہتی ہیں. تو اس کے لیے والدہ کے اس طرح کے ایک تو مدنی پھول ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی والدہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر والدہ نے کبھی یہ کہہ بھی دیا نا کہ یہ کام میں کمی ہے تو اسے بہتر کرنے کی کوشش کر کے جب بھی ہمارے والدین ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہمیں کچھ چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی فن پیدا کروانا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اندر ہنر پیدا کروانا چاہتے ہیں، ہمارے کام کو بہت اچھا نکھارنا چاہتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری آنے والی زندگی ہماری تکلیف کے ساتھ نہ گزرے. بس ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو والدین کی باتوں کو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے. اگر یہ سمجھا رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو لے اور اپنے کام کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے. کھانا بنایا بہت اچھا بنا، لیکن نقص نکالا گیا تو اب اس سے اور بہتر بنانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ عز و جل والدہ بھی خوش ہوگی، اور والدہ کے قدموں میں جنت ہے، یہ خوش ہو گئی تو انشاءاللہ ہے نا. رب کی رضا والدین کی رضا میں مخفی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب کی رضا بھی ہے اس میں. تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ ہم پیار محبت کے ساتھ میں ہی اپنی اولاد کی تربیت کرے. مارنے جھڑکنے سے بعض اوقات بچے ضد پر اتر آتے ہیں، تو پیار محبت سے ہی سمجھائے انشاءاللہ عز و جل. دونوں طرف سے پیار محبت، ایک طرف سے سمجھنا، ایک طرف سے پیار محبت کا سلسلہ رہے گا تو خیر رہے گا اور کام بھی اچھا چلتا رہے گا. اس کے لیے کیا روحانی علاج عرض کرے، بس یہی مدنی پھول ہے کہ جو والدہ کہہ رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ عز و جل آگے کی زندگی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ. مزید ایک سوال تھا کہ حضور ڈپریشن ہے، ڈپریشن سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیں. روزانہ باوضو کسی بھی نماز کے بعد میں یا کوئی بھی وقت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت اول و آخر ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اول و آخر ایک یا 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیئے. اچھا ڈپریشن جو ہے نا، یہ جتنا آپ سوچیں گے اتنا آپ کا ڈپریشن بڑھے گا. تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے کہ جتنا سوچیں گے تو اتنا آپ کا ڈپریشن یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ڈپریشن سے نجات کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کریں. اس کے لیے بہتر انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائیں، قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، یا آپ کوئی تحریری کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، یا آپ تھوڑا سا گھر والوں کے ساتھ میں باتیں کرنے میں مصروف ہو جائیں. اکیلے بیٹھے رہیں گے تو آپ کا ڈپریشن کم ہونے کی جگہ یہ بڑھتا ہی رہے گا. اس لیے کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ ہماری توجہ اس جگہ سے ہٹے، کسی دوسری جگہ پر ہمارا دل لگے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ڈپریشن بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. جو ابھی روحانی علاج بیان کیا ہوں، پانی پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے، اول و آخر جو ہے وہ درود پاک، اور ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر پڑھیں گے سورہ اخلاص سے پہلے، اور دم کر کے پئیں گے تو بھی اس سے انشاءاللہ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے. 1-2 سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایاز ہے. میرے گھر میں بار بار لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ جی اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک عمل یہ کر لینا ہے کہ آپس میں محبت ہو جائے. اس کے لیے جمعے کی دن کا یہ عمل ہے، خاص جمعے کی دن کا ہے. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 1001 بار یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لینا ہے. دم کرنے کے بعد پھر وہی نمک شوربے وغیرہ میں یا گھر پہ جو بھی کھانا شوربہ وغیرہ یا سبزی وغیرہ بنائی جا رہی اس پر استعمال کریں، اس کے اندر اسے ڈال کر استعمال کریں اور گھر والوں کو کھلائیں.
اللہ پاک نے چاہا تو گھر والوں میں اتفاق ہو جائے گا، آپس میں محبتیں ہو جائیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، گھر میں خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ الکریم، لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید ایک استخارہ کرنا ہے، نام ہے شہناز، ان کی والدہ کا نام ہے مرحوم سیدہ نام ہے، ان کو گھبراہٹ رہتی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے، استخارہ بھی کر دے، روحانی علاج بھی بتا دے، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ جی ایک سوال دے دیجیے آڈیو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آفتاب ہے، میرے نانا اور نانی بہت بیمار رہتے ہیں، اس لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے آفتاب بھائی، آپ کے نانا نانی کی طبیعت خراب رہتی ہیں، تو اگر آپ کے نانا نانی یہ عمل کر سکتے ہیں تو نانا نانی کر لے، یا ان کے قریب جو رہتا ہے وہ ان پر یہ عمل کر کے دم کرے 1000 بار یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار 1000 ٹائمز اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں پڑھ کر اپنے نانا نانی پر یہ دم کرنا ہے، دونوں پر الگ الگ 1000 بار یا حیو پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل، بیماری سے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے گا۔ دوسرا، انہیں کہے کہ 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو، بڑا آسان عمل ہے اور صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں کسی بھی وقت بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد میں یہ عمل کر لے، یا کبیرو 9 ٹائمز اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر چاہے تو دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی، طبیعت خراب رہنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کا ہمارا وقت بھی مکمل ہوا، بس یہ جو آخری استخارہ ہو رہا ہے اس کا جواب اور اس کے روحانی علاج بیان کر کے دعا کی طرف چلیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم آنے والی منگل اور بدھ کو پھر آپ کے ساتھ میں جو ہے یہ سلسلہ لے کر آئیں گے۔ یہ کیا فرمائیں گے؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے کے اندر بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، آپ کو لا حول شریف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے اور دل پر دم کر لینا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے جو گھبراہٹ وغیرہ ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کی بھی، بھائی بہنوں کی بھی، استاذ و پیر کی بھی، تمام دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے فرما دے، کردار اچھا کر دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، تمام باطنی امراض سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارا عبادت میں دل لگا دے۔ اے کریم پروردگار، جن جن پریشان حالوں نے آج ہم سے اپنے مسائل کا ذکر کیا، ان سب کی تکلیف پریشانیاں تو اپنی رحمت سے دور فرما دے، جو بیمار ہے وہ شفا پا جائے، جو تکلیف میں گھرے ہیں ان کی تکلیفیں دور ہو جائے، جو دشمن کے شر سے یا اللہ پاک جو دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک تکلیفیں پریشانیاں جو ہے وہ بھی دور فرما، جو آنے والی ہے اس سے حفاظت فرما۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر